السلام علیکم لسنر، آئیے ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کی ایک نئی تفتیشی کورٹ کہانی سنتے ہیں۔ وہ ادھیڑ عمر کی ایک خوشپوش اور پستار خاتون تھی۔ اس نے سیاہ شال اوڑھ رکھی تھی اور خاصی سوگوار دکھائی دیتی تھی۔ رسمی تعارف کے دوران اس کا نام زیتون بیگم معلوم ہوا۔ چند ماہ پہلے وہ اپنی فیملی کے ہمراہ امریکہ سے پاکستان آئی تھی۔ وہ لوگ کئی سالوں سے امریکہ میں مقیم تھے۔ اس کا بیٹا، جس کا نام اس نے منیر علی بتایا، امریکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پاکستان آ گیا تھا اور ایک تعمیراتی کمپنی میں سول انجینئر کے عہدے پر فائز تھا۔ اگرچہ اس کے لیے امریکہ میں ملازمت کے بہتر مواقع موجود تھے اور وہاں اسے تنخواہ بھی زیادہ مل سکتی تھی، مگر وہ چند وجوہ کی بنا پر پاکستان میں رہنا چاہتا تھا۔ اس نے پورے خاندان کی مخالفت کے باوجود پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہم اس کی شادی کرنے یہاں آئے تھے، زیتون بیگم نے کہا۔ اس نے خود ہی ایک لڑکی پسند کی تھی اور شادی کی تاریخ وغیرہ طے کرنے کے لیے ہمیں بلایا تھا، لیکن کسے معلوم تھا کہ ہمیں شادی کے بجائے اس کے جنازے میں شرکت کرنا پڑے گی۔ وہ خاموش ہو گئی اور اپنے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ قدرے توقف کے بعد اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اسے کسی بدبخت نے قتل کر دیا ہے اور اب پولیس ہمیں پریشان کر رہی ہے۔ میں نے اظہار افسوس کرنے کے بعد پوچھا، کیا قاتل گرفتار ہو گیا ہے؟ ایک آدمی کو تو گرفتار کیا ہے انہوں نے، لیکن پتہ نہیں قتل اس نے کیا ہے یا کسی اور نے۔ اس کا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا نام تو معلوم نہیں ہے، وہ وارسی کے نام سے مشہور ہے۔ منیر علی میری بہن کے گھر میں رہتا تھا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نام کا کوئی شخص منیر علی کے دفتر میں کام کرتا تھا۔ ہمیں جن لوگوں پر شک ہے، پولیس نے رشوت لے کر انہیں چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو کن لوگوں پر شک ہے؟ وہ ساحرہ کے رشتہ دار ہیں۔ ساحرہ منیر علی کی منگیتر کا نام ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ لڑکی ہی آوارہ ہے۔ ساری مصیبت اسی کی وجہ سے آئی ہے۔ میرا بیٹا اس کی خوبصورتی پر مر مٹا تھا، ورنہ اس کا کردار، توبہ توبہ، ہر نوجوان کو ایسی سیاہ باطن عورتوں سے اللہ بچائے۔ اس کے کارنامے اب سامنے آ رہے ہیں۔ اس نے جو تفصیلات مجھے بتائیں، ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قتل کی واردات تقریباً 2 ہفتے پہلے پیش آئی تھی۔ ان دنوں منیر علی اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اس معاملے میں وہ بہت پرجوش اور خوش تھا، کیونکہ بقول اس کے ساحرہ ایک ایسی لڑکی تھی جو ہر اعتبار سے اس کے معیار پر پوری اتری تھی۔ وہ نہ صرف حسین اور خوش گفتار تھی، بلکہ ذہین بھی تھی۔ منیر علی کو اس کی جو بات سب سے زیادہ پسند تھی اور جس کا وہ اکثر تذکرہ کرتا تھا، وہ یہ تھی کہ ساحرہ میں تکبر بالکل نہیں تھا۔ اس معاملے میں زیتون بیگم بیٹے کی رائے سے متفق نہیں تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ساحرہ چونکہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے وہ اس کے بیٹے کو پھانسنے کے لیے مصلحت وقتی سے کام لے رہی تھی۔ منیر علی کی تنخواہ 15,000 تھی اور ساحرہ ایسے شاندار شوہر کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ساحرہ کا باپ اشفاق حسین کسی پرائیویٹ ادارے میں ملازم تھا اور 1200-1300 روپے تنخواہ پاتا تھا۔ ساحرہ 3 چھوٹے بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ایک بھائی ملازمت کرتا تھا اور 2 پڑھتے تھے۔ ان کی رہائش نارتھ کراچی میں تھی۔ 2 ہفتہ پہلے منیر علی شام کے وقت اپنی کار میں اکیلا گھر سے نکلا۔ اس کا 2 جگہ جانے کا پروگرام تھا۔ ایک اسے درزی کی دکان سے سوٹ لینے جانا تھا اور دوسرے نارتھ کراچی میں اپنے ہونے والے سسر کے گھر جانا تھا۔ خلاف معمول جب وہ رات کے 12 بجے تک واپس نہ آیا تو گھر والوں کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے ایک آدمی کو اشفاق حسین کے گھر بھیجا، جہاں سے پتہ چلا کہ منیر علی تو 10:30 بجے وہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ اگلی صبح منیر علی کی لاش اس کی کار میں پڑی ہوئی ملی، جو ایک سنسان سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ میرے سوالات کے جواب میں زیتون بیگم نے مزید بتایا کہ منیر علی کو ساحرہ کے ساتھ منگنی کرنے کے فوراً بعد ایک شخص نے دھمکیاں دینا شروع کر دی تھیں۔ اس کا نام امتیاز حسن ہے،
وہ سائرہ کا دور کا رشتہ دار ہے، وہ لکھپتی باپ کا بیٹا ہے۔ ان کا سائرہ کے خاندان سے ایسا ہی تعلق ہے جیسا ایک متکبر دولت مند کا اپنے قریب رشتہ دار سے ہوتا ہے۔ اتفاق سے ایک تقریب میں امتیاز حسن نے سائرہ کو دیکھ لیا اور اس کے حسن سے ایسا متاثر ہوا کہ بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ سائرہ ان کے رشتہ داروں میں سے ہے تو وہ اپنی اولین فرصت میں ان کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں اس نے سب سے پہلے تو سائرہ کی ماں ساجدہ بیگم سے، جو رشتے میں اس کی خالہ تھی، زبردست شکوہ کیا کہ وہ اتنی قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود ان سے ملنے کیوں نہیں آتی۔ پھر اس نے دولت کے بارے میں افلاطونی قسم کا فلسفہ چھاڑا کہ دولت آنی جانی چیز ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز تو محبت اور رشتہ داری ہے۔ غریب انسان دولت مند کی منافقت کا حال جاننے کے باوجود اس کے فریب میں آ ہی جاتا ہے۔ شاید وہ دولت مند کی چھوٹی خوشگفتاری کو بھی اپنے لیے باعث عزت سمجھتا ہے۔ ساجدہ بیگم بھی امتیاز کی باتوں میں آ گئی اور امتیاز نے وقتاً فوقتاً ان کے گھر آنا جانا شروع کر دیا اور انہیں تحفے وغیرہ بھی دینے لگا۔ کبھی کبھار وہ ان کی مالی مدد بھی کر دیتا تھا، لیکن اس کی یہ ساری مہربانیاں ساحرہ کے لیے تھیں اور ساحرہ کے ماں باپ سب کچھ جاننے کے باوجود یہ مہربانیاں قبول کر رہے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ امتیاز حسن کا باپ ساحرہ کو کبھی بھی اپنی بہو کی حیثیت سے قبول نہیں کرے گا۔ زیتون بیگم نے مجھے بتایا کہ جب ساحرہ اور منیر علی کی منگنی ہوئی تو امتیاز نے انہیں دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ وہ چاہتا تھا کہ منیر علی ساحرہ سے منگنی توڑ دے، لیکن منیر نے اس کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کی۔ اس نے گھر والوں کو ان دھمکیوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ایک روز امتیاز ان کے گھر پہنچ گیا۔ جب اس نے خود کو ساحرہ کا رشتہ دار بتایا تو انہوں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور منیر کو بتایا کہ ساحرہ کا ایک رشتہ دار ان سے ملنے آیا ہے۔ اتفاق سے منیر بھی اس کا صورت آشنا نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ فون پر دھمکیاں دیتا رہا تھا۔ زیتون بیگم نے بتایا کہ رسمی کلمات کے بعد جب امتیاز حسن نے اپنا تعارف کرایا تو منیر علی چونکا۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اس نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں ساحرہ کی شادی پر کوئی اعتراض ہے تو اس کے ماں باپ سے جا کر بات کرو، ہم تمہاری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں تمہیں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ ساحرہ اچھی لڑکی نہیں ہے، امتیاز نے کہا، اس لیے اس سے دور رہو۔ مشورے کا شکریہ، منیر علی نے کہا۔ اتنی سی بات ہے یا کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہو؟ ساحرہ سے شادی کر کے تم پچھتاؤ گے، امتیاز نے کہا۔ وہ تم سے پہلے بھی کئی لوگوں کو فریب دے چکی ہے۔ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، اگر مجھے پچھتانا بھی پڑا تو میں تمہارے پاس شکایت کرنے نہیں آؤں گا۔ تم اس کا مستقبل تباہ کرنے کے در پہ کیوں ہو؟ اس کی شادی میں رکاوٹ کیوں بن رہے ہو؟ اگر میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گا تو کوئی اور کر لے گا۔ وہ تمہارے جیسے شریف آدمی کے لائق نہیں ہے، منیر علی نے غصے سے کہا۔ تو کیا وہ تمہارے جیسے بدمعاش آدمی کے لائق ہے؟ میں تمہارے یہ الفاظ یاد رکھوں گا منیر علی، امتیاز نے کہا، اور ان کا حساب ضرور لوں گا۔ ساحرہ میرے لائق تو نہیں ہے، پھر بھی وہ مجھے پسند کرتی ہے، لیکن میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ پھر اس ساری تکلیف کی کیا وجہ ہے جناب کی؟ مقصد یہ ہے کہ میں اسے پسند کرتا ہوں۔ عجیب بات کرتے ہو تم، منیر علی نے کہا، اسے برا بھی کہتے ہو، اسے پسند بھی کرتے ہو اور اس کے ساتھ شادی بھی نہیں کرنا چاہتے۔ نہ یہ چاہتے ہو کہ کوئی اور اس کے ساتھ شادی کرے۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ زندگی شادی کے بغیر بھی گزر سکتی ہے، امتیاز حسن نے کہا، لیکن شادی زندگی کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم ساحرہ سے دور رہو۔ زیتون بیگم نے مجھے بتایا کہ اس وقت اسے اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اب یہ بات واضح طور پر اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ امتیاز حسن نے در حقیقت قتل کی دھمکی دی تھی۔ میں نے زیتون بیگم سے پوچھا، کیا آپ نے پولیس کو یہ سب کچھ بتایا؟ سب کچھ بتایا ہے، اس نے جواب دیا۔ انہوں نے امتیاز حسن سے پوچھ گچھ بھی کی ہے، لیکن اس سے زیادہ کوئی کارروائی نہیں کی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ محض مقتول کی ماں کے خدشات کی بنا پر کسی شخص کو گرفتار نہیں کر سکتے۔
انہیں قتل کا کوئی ٹھوس ثبوت چاہیے، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ امتیاز ایک بااثر خاندان کا فرد ہے اور پولیس اس پر ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراتی ہے۔ یہ تو ہے، میں نے کہا، بے اثر آدمی کو پولیس تفریحاً بھی گرفتار کر سکتی ہے، مگر بااثر آدمی پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ٹھوس ثبوت بہت ضروری ہے۔ میں اسی لیے آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ اصل مجرم کو سامنے لائیں۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں کوشش کروں گا۔ اسے واردات کے بارے میں زیادہ تفصیل معلوم نہیں تھی، وہ صرف امتیاز حسن کی دھمکی کو کافی ثبوت سمجھتی تھی، تاہم قانونی اعتبار سے یہ کافی ثبوت نہیں تھا۔ میں نے اس کے ساتھ فیس وغیرہ طے کی، ضروری باتیں نوٹ کر لیں اور وکالت نامے پر دستخط کرنے کے بعد اسے رخصت کر دیا۔ جس شخص کو پولیس نے گرفتار کیا تھا اس کا پورا نام کلیم فارسی تھا۔ وہ سائرہ کا پڑوسی تھا اور وقوع والے روز سائرہ کے گھر میں موجود تھا۔ پولیس کی تفتیش کے مطابق کلیم فارسی بھی سائرہ سے محبت کرتا تھا اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ انکوائری آفیسر کی رپورٹ کے مطابق کلیم فارسی منیر علی کا سائرہ کے گھر آنا جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ سائرہ منیر علی میں دلچسپی لیتی ہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ دونوں آپس میں شادی کا فیصلہ بھی کر چکے ہیں۔ سائرہ کے گھر والے بعض وجوہ کی بنا پر اس بات کو پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے۔ سائرہ کے باپ اشفاق حسین کے مطابق منیر علی کی آمد سے پہلے کلیم فارسی بڑے اچھے موڈ میں تھا اور ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، لیکن منیر علی کو دیکھتے ہی وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور جب تک منیر علی وہاں بیٹھا رہا وہ ناگواری کے ساتھ اسے گھورتا رہا۔ پھر وہ اشفاق حسین کے مطابق منیر علی کے جانے سے تقریباً 10 منٹ پہلے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ پولیس نے جن گواہوں کے نام اور بیانات عدالت میں پیش کیے تھے ان میں ایک علیم الدین نامی شخص بھی تھا جو اشفاق حسین کا پڑوسی تھا اور اسٹیل مل میں کام کرتا تھا۔ اس کا بیان تھا کہ اس نے کلیم فارسی کے حلیے کے ایک شخص کو اشفاق حسین کے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی کار میں بیٹھتے دیکھا تھا اور یہ کار جو پولیس رپورٹ کے مطابق پیلے رنگ کی ٹویوٹا کرولا تھی منیر علی کی ملکیت تھی۔ پولیس نے یہ موقف اختیار کیا کہ قتل کا محرک محبت اور رقابت تھی۔ یہاں یہ بتا دینا مناسب ہوگا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق منیر علی کو 22 بور کے پستول سے قتل کیا گیا تھا۔ فائر سر پر کیا گیا تھا۔ پولیس کے قیاس کے مطابق کلیم فارسی اشفاق حسین کے گھر سے نکل کر سیدھا اپنے گھر گیا۔ وہاں سے اس نے پستول لیا اور واپس آ کر منیر علی کی کار کی پچھلی نشست کے نیچے چھپ گیا۔ جب منیر علی کار میں بیٹھ کر روانہ ہوا تو فارسی اسے پستول دکھا کر ایک ویران سڑک کی طرف لے گیا اور وہاں اسے قتل کر دیا۔ کلیم فارسی ایک ٹیکسٹائل مل میں سپروائزر تھا اور منیر علی کے مقابلے میں بالکل معمولی حیثیت کا مالک تھا۔ پولیس آلہ قتل برآمد نہیں کر سکی تھی۔ اس ضمن میں پولیس نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ملزم نے پستول اپنی مل کے بوائلر میں ڈال دیا تھا جہاں وہ پگھل کر اپنی اصلی حالت کھو بیٹھا تھا۔ پولیس اور عدالت کی ابتدائی کارروائی بہت خشک اور ناقابل برداشت حد تک طویل ہوتی ہے۔ فائلیں ضابطے کی کارروائیوں سے بھر جاتی ہیں۔ گواہوں کے بیانات، حلف نامے، میڈیکل رپورٹیں، کیمیکل رپورٹیں، مشیر نامے، انکوائری آفیسر کی رپورٹ اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کو آپ سر درد کا خطرہ مول لینے کے باوجود نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مقدمے کی فائل پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں بھی سب سے پہلے یہی خیال آیا کہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے 3 امیدواروں کا حال تو مجھے چند روز کے اندر ہی معلوم ہو گیا تھا، یعنی منیر علی، امتیاز حسن اور کلیم فارسی۔ اس کے بعد 2 نام اور میرے سامنے آئے۔ ان دنوں سائرہ ایک فیکٹری میں ملازم تھی۔ منیر علی کے رشتہ داروں میں سے کسی نے بتایا کہ سائرہ فیکٹری مینیجر کے ساتھ اس کی کار میں دیکھی گئی تھی۔ فیکٹری مینیجر کا نام عباد اللہ تھا اور وہ شادی شدہ تھا۔ اس ضمن میں جو باتیں میرے علم میں آئیں
ان کو میں نے اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ دوسرے شخص کا نام شعیب تھا۔ وہ ایک آسودہ حال خاندان کا فرد تھا اور خاصا رنگین مزاج نوجوان تھا۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ سائرہ نے مختلف وقتوں میں ان تمام امیدواروں سے شادی کا وعدہ بھی کیا تھا یا وعدہ لیا تھا۔ ان سب میں صرف امتیاز حسن ایک ایسا شخص تھا جو سائرہ کی اصلیت کو خوب پہچانتا تھا اور اس سے شادی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ لیکن جہاں تک سائرہ کا تعلق تھا، وہ منیر علی کے علاوہ کسی کے بارے میں سنجیدہ نہیں تھی۔ دولت مند تو شعیب اور امتیاز حسن بھی تھے، تاہم ان دونوں کی دولت خاندانی تھی، جبکہ منیر علی اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان تھا اور اونچے عہدے پر فائز تھا۔ تاہم میں سائرہ کو ذہین نہیں کہوں گا، کیونکہ اس کے پیش نظر صرف دولت تھی، عزت اور وقار اس کے نزدیک محروم لوگوں کا دل خشک کرنے والے الفاظ تھے۔ اس کیس میں وکیل استغاثہ تھا، یعنی ملزم کو مجرم ثابت کرنا میرا کام تھا، لیکن درحقیقت مجھے ایک طرح سے وکیل صفائی کا کردار ادا کرنا تھا۔ زیتون بیگم کا اصرار تھا کہ اصل مجرم امتیاز حسن تھا اور کلیم پارسی بے گناہ تھا۔ اپنی موکلہ کی ہدایت پر مجھے کلیم پارسی کو بری کرانا تھا، لیکن جہاں تک میرا تعلق تھا، میری نظر میں اس وقت 5 ملزم تھے۔ ان میں سے کوئی ایک قاتل ہو سکتا تھا، لیکن یہ بھی یقینی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ وہ 5 بے گناہ ہوں اور قاتل کوئی اور شخص ہو۔ مجھے قاتل کو جرح کے ذریعے تلاش کرنا تھا اور بے نقاب کرنا تھا۔ سائرہ کا نام بھی گواہوں میں شامل تھا۔ چونکہ مقتول اس کا ہونے والا شوہر تھا، اس لیے طبعی طور پر اس کا نام استغاثہ کے گواہوں میں شامل تھا۔ تاہم مبینہ ملزم بھی اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، اس کے ساتھ خاندانی تعلقات تھے۔ میں مقدمے کی کارروائی شروع ہونے سے پہلے سائرہ سے ملنا چاہتا تھا۔ اس سے مجھے کئی اہم اور مفید باتیں معلوم ہونے کی توقع تھی۔ نیز میں یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیسی جادوگرنی ہے جس نے اتنے سارے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے۔ جس فیکٹری میں وہ کام کرتی تھی، وہاں سے پتہ چلا کہ گھر والوں نے اس پر پابندی لگا رکھی ہے، اسے کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا ایک روز شام کے وقت میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ 120 گز کے پلاٹ پر بنا ہوا وہ 3 کمروں کا ایک مناسب سا مکان تھا۔ گلی تقریباً سنسان پڑی تھی۔ میری دستک کے جواب میں فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی سائرہ تھی۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ دستگی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اخبار میں اس کی تصویر دیکھ چکا تھا، اس لیے میں سمجھ گیا کہ وہ سائرہ ہی ہے۔ اس کے گھنے بال کٹے ہوئے تھے اور نیچے سے گھنگھریالے تھے۔ اس نے لون کا پرنٹڈ سوٹ پہن رکھا تھا، جس پر پڑی ہوئی شکنیں یہ ظاہر کرتی تھیں کہ اس کا زیادہ وقت بستر پر کروٹیں بدلتے گزرا تھا۔ اس کی گہری سی آنکھیں بوجھل بوجھل سی لگ رہی تھیں۔ عمر اس کی 20-22 کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ جسم قدرے فربا تھا۔ مجموعی طور پر وہ ایک حسین اور پرکشش لڑکی تھی، تاہم اس کے حسن میں سادگی کے بجائے پختگی نظر آتی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے پورا دروازہ کھول دیا اور شرارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ بولی، شکر ہے اتنے عرصے کے بعد ایک تو کام کی شکل نظر آئی۔ اور سوری، کیا آپ ہمارے ہی گھر آئے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ میں نے یہی دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ میں نے کہا، کیا یہ اشفاق حسین کا گھر ہے؟ آپ نے صحیح دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ میں اشفاق حسین کی بیٹی ساحرہ اشفاق ہوں۔ آپ بہت اچھے وقت پر آئے ہیں۔ ابا اس وقت گھر پر نہیں ہیں، اس نے ہلکا سا کہا لگایا۔ مسجد کے کسی کونے میں بیٹھے ہوں گے۔ آپ کا فوٹوگرافر کہاں ہے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کسی اخبار یا رسالے کے دفتر سے آئے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اس کی بات کا جواب دیتا، ڈھیلے ڈھالے لباس میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر عورت دروازے میں نمودار ہوئی اور سائرہ کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے بولی، تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ یوں دروازہ کھول کر مت کھڑی ہوا کرو بے شرم۔ پھر وہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے میری طرف متوجہ ہوئی۔ جی، آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھ گیا کہ وہ سائرہ کی ماں تھی۔ میرا نام مرزا امجد بیگ ہے، میں نے کہا
اور میں منیر علی قتل کیس میں وکیل استغاثہ ہوں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ عورت سائرہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اور کرو، آگے ہو کے بعد، سائرہ نے کہا اور ماں کو تھوڑا سا دھکیل کر سامنے آ گئی۔ آپ کس کے وکیل ہیں؟ اس نے پوچھا۔ مقتول کے یا قاتل کے؟ مجھے مقتول کی ماں زیتون بیگم نے وکیل مقرر کیا ہے۔ پولیس کی طرف سے گواہوں کی جو فہرست عدالت میں پیش کی گئی ہے، اس میں تمہارا نام بھی شامل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں عدالت میں پیش ہونے سے پہلے ضروری باتیں سمجھا دوں۔ اس کے باپ اس وقت گھر میں نہیں ہیں، سائرہ کی ماں نے کہا۔ آپ ذرا ٹھہر کر آ جائیں۔ لو، وہ مجھے سمجھانے آئے ہیں اور تم کہہ رہی ہو کہ ابا نہیں ہیں، سائرہ نے کہا۔ پتہ نہیں بیچارے کتنی دور سے آئے ہیں، ہمارا گھر بھی تو کراچی کے پچھواڑے میں ہے۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس وقت تو میں ناظم آباد سے آ رہا ہوں۔ سن رہی ہو؟ ناظم آباد یہاں سے کم 10 میل دور ہوگا، آنے جانے میں 20 میل بن جائیں گے۔ 40 میل، میں نے کہا۔ واپس جانے کی وجہ سے مجھے 2 چکر لگانے پڑیں گے۔ ساجدہ کی ماں، جس کا نام ساجدہ بیگم تھا، تذبذب کا شکار ہو گئی۔ آپ اندر آ جائیں، سائرہ نے کہا۔ اس کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ گھر میں اس کا اچھا خاصا روب چلتا تھا۔ ساجدہ بیگم دروازہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گئی۔ ڈرائنگ روم خاصا سجا ہوا تھا، فرش پر نیا قالین بچھا ہوا تھا، ایک خوبصورت کیبنٹ کے اندر VCR رنگین ٹی وی رکھا ہوا تھا، صوفے آرام دہ اور نئے تھے، کمرے میں کئی آرائشی اشیاء سجی ہوئی تھیں۔ یہ قالین میں نے 15,000 روپے میں خریدا تھا، سائرہ نے کہا۔ میں دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ قالین تم نے ہی خریدا ہوگا، میں نے کہا۔ اچھی چیز ہے۔ آپ نے کیسے سمجھ لیا؟ اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ کیا آپ علم نجوم وغیرہ کے ماہر ہیں؟ علم نجوم کا قالین سے اتنا بھی تعلق نہیں ہے جتنا ایک دھوبی کا میلے کپڑوں سے، میں نے کہا۔ میں دراصل قیافہ شناسی کا علم جانتا ہوں۔ مثلاً تمہارے ابا سیدھے سادے مذہبی قسم کے آدمی ہیں، وہ اتنی مہنگی چیزوں کو فضول خرچی میں شمار کرتے ہوں گے۔ اس قسم کی چیزیں صرف تم ہی خرید سکتی ہو۔ قالین کے علاوہ یہ VCR اور رنگین ٹی وی بھی یقیناً تم نے ہی خریدا ہوگا۔ آپ کا علم ابھی کچا معلوم ہوتا ہے جناب، اس نے کہا۔ میرے ابا ملا ٹائپ آدمی نہیں ہیں، مسجد کا راستہ انہوں نے اب دیکھا ہے، پہلے وہ بھی آپ جیسے تھے۔ میرے جیسے؟ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ میرا مطلب ہے کہ پہلے انہیں بھی سوٹ شوٹ پہننے کا بہت شوق تھا، بیچارے مالی تنگی اور مہنگائی سے مار کھا گئے ہیں، ورنہ کم وہ بھی نہیں ہیں۔ کلب میں جانے کی ہمت نہ ہوئی تو مسجد میں چلے گئے۔ اس ملک میں یہ ہو رہا ہے، غریب ہوئے تو مسجد کا رخ کیا، اور اگر دولت آ گئی تو گاڑی کا رخ کلب کی طرف موڑ دیا۔ تمہارا اندازہ ٹھیک نہیں ہے، سب لوگ ایسا نہیں کرتے۔ ارے وکیل صاحب، آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ وہ خاصی بے باک لڑکی تھی۔ میری بات پر یقین آئے تو تجربہ کر کے دیکھ لیں، یہ غریبوں کا علاقہ ہے۔ اس علاقے کے کسی غریب نمازی کو 10-5 لاکھ روپے مل جائیں تو پھر دیکھیں اس کی کار کا رخ کس طرف ہوتا ہے۔ وہ اصلی نمازی اور ہی ہوتے ہیں۔ اے لڑکی، کیا بک بک کرے جا رہی ہو؟ ساجدہ بیگم نے کہا۔ اللہ والوں کو برا کہتی ہو؟ خدا کے غضب سے ڈرو، کیوں خدا کے قہر کو آواز دیتی ہو؟ اللہ والوں کو کوئی برا نہیں کہہ سکتا، میں تو نقلی اللہ والوں کی بات کر رہی ہوں۔ ابا ہی کو دیکھ لو، جب حالات ٹھیک تھے تو کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، اب تنگی آئی تو نمازیں یاد آ گئیں۔ دولت کے سوا اور کیا مانگتے ہوں گے اپنی نمازوں میں؟ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ میری طرف متوجہ ہوئی۔ آپ کا کیا خیال ہے وکیل صاحب؟ میرا خیال یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ادب سے بات کرنا چاہیے۔ اس لڑکی سے خدا بچائے، ساجدہ بیگم نے کہا۔ یہ ہمیں تو کچھ سمجھتی ہی نہیں، ایسے بات کرتی ہے جیسے نوکروں سے بات کی جاتی ہے۔ ہم سے پوچھتی ہے کہ ہم نے اولاد کے لیے کیا کیا ہے، اب ہم اس کا کیا جواب دیں؟ اب ہر شخص کروڑ پتی تو نہیں بن سکتا۔ بن سکتا ہے، سائرہ نے جھٹ سے کہا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ کوئی کوشش کرنے والا بھی تو ہو۔ امتیاز کے ابا ہی کو دیکھ لو، وہ لوگ بھی خالی ہاتھ یہاں آئے تھے، اب لاکھوں میں کھیلتے ہیں۔ بنگلے کے سامنے 4 گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں اور عیش کرتے ہیں۔
ہم کیوں ان جیسے نہیں بن سکتے؟ میں نے موقع دیکھ کر کہا، امتیاز کون ہے؟ یہ نام کچھ جانا پہچانا سا لگتا ہے۔ امتیاز میرا کزن ہے، سائرہ نے کہا۔ ان کے ابا بہت بڑے بزنس مین ہیں۔ آپ نے ان کا نام کہاں سنا تھا؟ یہ نام میں نے کیس کی فائل میں دیکھا تھا۔ غالباً پورا نام امتیاز حسن ہے۔ منیر علی کے کسی رشتہ دار نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امتیاز حسن یہ نہیں چاہتا تھا کہ تم منیر کے ساتھ شادی کرو۔ اس نے منیر علی کو دھمکی وغیرہ بھی دی تھی۔ امتیاز حسن ہمارا دور کا رشتہ دار ہے، ساجدہ بیگم نے کہا۔ کچھ عرصے سے اس نے ہمارے گھر میں کچھ زیادہ ہی آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ دھمکی تو اس نے ہمیں بھی دی تھی۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم لڑکی کی کہیں شادی ہی نہ کریں۔ کیا وہ سائرہ سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں چاہتا تھا کمینہ، ساجدہ بیگم نے کہا۔ جب اس نے اس کے رشتے پر اعتراض کیا تو میں نے اسے الگ بٹھا کر پوچھا کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ اگر وہ سائرہ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اپنی ماں کو ہمارے گھر بھیجے، مگر وہ الٹی سیدھی باتیں بنانے لگا۔ کہنے لگا کہ منیر علی اچھا آدمی نہیں ہے، اگر سائرہ کی اس سے شادی ہو گئی تو یہ زندگی بھر پچھتائے گی۔ جب ہم اپنا فیصلہ تبدیل کرنے پر راضی نہ ہوئے تو وہ دھمکیوں پر اتر آیا اور ہمیں بدنام کرنے والی باتیں کرنے لگا۔ کس قسم کی دھمکیاں دیتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کہتا تھا کہ اگر ہم نے سائرہ کی منیر علی کے ساتھ شادی کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے یاد کرتے ہوئے کہا، پولیس کی رپورٹ کے مطابق واردات 15 جولائی کو عمل میں آئی تھی۔ اس شام منیر علی آپ کے گھر آیا تھا اور اشفاق حسین نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ منیر علی کی آمد سے پہلے کلیم پارسی بھی آپ کے گھر میں موجود تھا۔ کیا اس روز امتیاز حسن بھی یہاں آیا تھا؟ آیا تو تھا، لیکن منیر علی کے آنے سے پہلے ہی واپس چلا گیا تھا۔ کیسے معلوم تھا کہ منیر علی آپ کے ہاں آنے والا ہے؟ سائرہ سوچتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے کہ اسے پتہ تھا اور شاید اسی وجہ سے وہ جلدی چلا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس روز کون کون آیا تھا؟ اس کے علاوہ کوئی خاص آدمی نہیں آیا، ساجدہ بیگم نے کہا۔ صرف وہ؟ سائرہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، پڑوسی تو آتے جاتے ہی رہتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ ساجدہ بیگم کسی کا نام لینا چاہتی تھی، مگر سائرہ نے بڑی چالاکی سے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ آپ کے خیال میں کیا کلیم پارسی واقعی قاتل ہے یا بے گناہ پکڑا گیا ہے؟ میں نے کہا، میں یہ بات اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ ارے بھیا، یہ بات تو اللہ ہی بہتر جانے، ساجدہ بیگم نے کہا۔ ہم کیوں کسی پر الزام دھریں؟ ہاں، میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ کلیم پارسی منیر علی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ پسند نہیں کرتا تھا، سائرہ نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ اس سے سخت نفرت کرتا تھا۔ اس نے کئی دفعہ یہ بات کہی تھی کہ وہ کسی دن منیر علی کا گلا گھونٹ دے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ بکتا رہتا تھا۔ تم نے اپنے بیان میں یہ بات نہیں کہی، میں نے کہا، حالانکہ یہ تو بہت اہم بات ہے۔ لو، مجھے کیا ضرورت پڑی تھی یہ بات کرنے کی؟ سائرہ نے کہا۔ اس کی ماں تو پہلے ہی رو رو کے ہلکان ہو رہی ہے۔ ایک ہی تو اس کا بیٹا ہے۔ وہ تو ابا نے خواہ بیچارے کا نام لے دیا۔ میں ہوتی تو پولیس کو ایسے ہی چلتا کر دیتی۔ کلیم کے پھانسی چڑھنے سے منیر علی زندہ تو نہیں ہو جائے گا؟ یہ تو تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے اسے خوش کرنے کے لیے کہا۔ سچ پوچھو تو مجھے بھی کلیم پارسی پر بڑا ترس آتا ہے۔ ہاں بھیا، میں تو کہتی ہوں کہ بیچارہ چھوٹ ہی جائے تو اچھا ہے، ساجدہ بیگم نے کہا۔ محلے داری کا معاملہ ہے، اگر اس کمبخت کو سزا ہو گئی تو ہمارا اس محلے میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ باتوں باتوں میں نے سائرہ کے مالی حالات کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر لیں۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، سائرہ کے باپ اشفاق حسین کی تنخواہ 1300 روپے ماہوار تھی۔ اس نے ہاؤس بلڈنگ فائنینس کارپوریشن سے قرضہ لے رکھا تھا، جس کی وہ 600 روپے ماہوار قسط ادا کرتا تھا۔ سائرہ تقریباً 1.5 برس سے ملازمت کر رہی تھی۔ شروع میں اس کی تنخواہ 700-800 روپے ماہوار تھی۔ اس کی تازہ ترین تنخواہ الاؤنس وغیرہ ملا کر 1150 روپے ماہوار تھی۔ اگر اس کی اوسط تنخواہ 1000 روپے ماہوار سمجھ لی جائے
تو 1.5 سال میں کل 18,000 روپے بنتے ہیں۔ چونکہ وہ ایک فیشنیبل لڑکی تھی اس لیے اس کی آدھی سے زیادہ تنخواہ لباس اور اشیاء آرائش پر خرچ ہوتی ہوگی۔ ایسی صورت میں 15,000 کا قالین، 24-25,000 کا رنگین ٹی وی اور VCR ہرگز نہیں خریدا جا سکتا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس سامان تعیش کی خریداری کے لیے اس کے پاس رقم کہاں سے آئی تھی، اور یقیناً اس کے ماں باپ اتنے بدھو نہیں تھے کہ اتنی معمولی جمع تفریق نہ کر سکتے۔ گھر میں مال آ رہا ہو تو کچھ لوگ عزت و آبرو کی وجہ سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، لیکن جب عزت و آبرو کا جنازہ سرے بازار اٹھنے لگتا ہے تو پھر پیشانیاں رگڑنے لگتے ہیں۔ سائرہ کا ایک بھائی جس کا نام ابرار حسین تھا ملازمت کرتا تھا۔ اس کی تنخواہ 900 روپے تھی، جس میں سے وہ کبھی 300 اور کبھی 400 روپے گھر میں دیتا تھا۔ میں نے اپنے اندازے کی تصدیق کے لیے پوچھا، اس قالین اور VCR وغیرہ کی قسط کتنی جاتی ہے؟ قسط؟ اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ میں قسطوں کے چکر میں نہیں پڑتی، سب کچھ میں نے نقد خریدا ہے۔ میں نے اس کی دور اندیشی کی تعریف کی اور باتوں باتوں میں یہ بھی معلوم کر لیا کہ یہ سامان اس نے کون کون سی دکانوں سے خریدا تھا۔ چند لمحوں کے بعد دروازے پر دستک سنائی دی اور ایک بے فکرا سا نوجوان داخل ہوا۔ وہ درمیانے قد کا ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ اس کا گریبان آخری بٹن تک کھلا ہوا تھا اور گلے میں ایک طلائی زنجیر نظر آ رہی تھی۔ ہیلو ایوری باڈی، اس نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ آج گھر میں خاصی رونق نظر آ رہی ہے۔ اس نے چابیاں گھماتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا، پھر ساجدہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آنٹی جلدی سے تیار ہو جائیے، آج چائنیز ہوٹل میں کھانا کھائیں گے۔ اور تم ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہو؟ اس نے سائرہ سے کہا، حالانکہ تمہیں میرے آنے سے پہلے تیار ہو جانا چاہیے تھا۔ اوہ، میں بھول ہی گئی تھی، سائرہ نے کہا۔ ہاں، ان سے ملو، یہ ہمارے وکیل صاحب ہیں مس امجد بیگ، میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا۔ میں منیر علی قتل کیس کے سلسلے میں۔ اوہ، اچھا، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، نوجوان نے کہا۔ میرا نام شعیب خان ہے۔ شعیب میرا کزن ہے، سائرہ نے میری معلومات میں اضافہ کیا۔ ان کا جوتوں کا کارخانہ ہے۔ میں نے شعیب کے ساتھ ہاتھ ملایا اور رسمی کلمات کا تبادلہ کیا۔ شعیب کا نام میں پہلے بھی سن چکا تھا۔ اسے دیکھ کر میری ساری غلط فہمی دور ہو گئی کہ منیر علی کی موت کے بعد سائرہ کے ماں باپ کی آنکھیں کھل گئی تھیں اور وہ محتاط ہو گئے تھے۔ شعیب کی وہاں موجودگی ظاہر کرتی تھی کہ وہ ہنوز پرانی روش پر ہی چل رہے تھے۔ کیوں جناب وکیل صاحب، شعیب نے مذاق کے رنگ میں کہا، وارسی کو سولی پر کب لٹکا رہے ہیں؟ میں نے فوراً اندازہ لگایا کہ چونکہ وارسی شعیب کا رقیب تھا اس لیے شعیب اس کے بارے میں اچھی خبر سن کر خوش نہیں ہوگا۔ فی الحال تو میں اس کے خلاف شواہد اکٹھے کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ اگر کوئی یقینی ثبوت مل گیا تو اسے ضرور عدالت میں پیش کروں گا۔ محلے کے کسی شخص نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ واردات والے روز اس نے وارسی کو منیر کی کار میں گھستے دیکھا تھا، لیکن یہ قدرے کمزور شہادت ہے۔ وکیل صفائی اس پر فوراً یہ اعتراض کرے گا کہ کوئی شخص اپنی کار کھلی چھوڑ کر نہیں جاتا، لہٰذا کلیم وارسی کا کار میں گھسنا اور چھپ کر بیٹھنا قرینہ قیاس نہیں ہو سکتا۔ شعیب نے بھویں سکیڑ کر سوچا، پھر سائرہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھے تھے تو منیر علی اپنی چابیاں یہیں صوفے پر چھوڑ گیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اس مولا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وارسی چابیاں اٹھا کر باہر نکل گیا ہوگا اور گاڑی کا قفل کھول کر دوبارہ چابیاں صوفے پر رکھ دی ہوں گی۔ سائرہ نے تیز نظروں سے شعیب کو گھورا، گویا کہہ رہی ہو کہ جو بات ہم نے چھپائی تھی وہی بات تم نے اگل دی۔ میں نے جلدی سے کہا، یہ تو آپ نے بڑی نکتے کی بات بتائی ہے، آپ لوگوں نے کھانا کس کمرے میں کھایا تھا؟ شعیب نے بتایا کہ انہوں نے برآمدے میں کھانا کھایا تھا۔ وہ ایک دم فکر مند سا نظر آنے لگا تھا، لیکن بات اس کے منہ سے نکل چکی تھی۔ اس بات کا وہ اقرار کر چکا تھا کہ واردات والے روز وہ بھی سائرہ کے گھر میں موجود تھا۔ یقیناً یہی ہوا ہوگا، میں نے اس کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے کہا۔
اس نے چابیوں سے تالا کھولا ہوگا اور واپس آ کر کھانے میں شامل ہو گیا ہوگا۔ اس میں دیری کتنی لگتی ہے؟ ان کی باتوں پر نہ جائیں آپ، سائرہ نے کہا۔ انہیں مذاق کرنے کی عادت ہے۔ یعنی تمہارا مطلب ہے کہ کلیم وارثی واقعی بے گناہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ لیکن شعیب، جو اپنے رقیبوں کی تعداد کم کرنے کی فکر میں تھا، جلدی سے بولا، اس میں مذاق کرنے کی کیا بات ہے؟ میں نے جو دیکھا ہے وہی بتا رہا ہوں، البتہ تمہیں اس پر کچھ زیادہ ہی ترس آ رہا ہے۔ ارے تو پھر یہاں کیوں شور مچا رہے ہو؟ جا کے عدالت کو بتاؤ، سائرہ نے کہا۔ ضرورت پڑی تو عدالت میں بھی چلا جاؤں گا۔ شعیب میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ کیوں بیگ صاحب، عدالت کوئی اتنی خوفناک جگہ بھی نہیں ہے، وہاں بھی تو انسان ہی جاتے ہیں۔ میں نے ان کے جھگڑے کو ہوا دینا مناسب نہیں سمجھا اور اٹھ کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اپنی کار میں نے مکان سے چند قدم دور کھڑی کی تھی۔ باہر اشفاق حسین کے دروازے کے سامنے ایک پرانے ماڈل کی اوپل ریکارڈ کھڑی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ شعیب کی کار تھی۔ جب میں باہر نکلا تو ایک ادھیڑ عمر شخص جو دروازے کی طرف آ رہا تھا میرے راستے میں حائل ہو گیا۔ گلی میں روشنی کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ بعض گھروں کی بتیاں گلی میں تھوڑا بہت اجالا کر رہی تھیں۔ ادھیڑ عمر شخص میرا جائزہ لیتے ہوئے بولا، آپ اس دروازے سے باہر نکلے ہیں؟ جی ہاں، میں اسی دروازے سے نکلا ہوں۔ میں نے کہا، کیا آپ اشفاق حسین ہیں؟ ہاں، میں اشفاق حسین ہوں۔ کیا آپ مجھ سے ملنے آئے تھے؟ میرا نام مرزا امجد بیگ ہے، میں نے اپنا تعارف کرایا۔ مجھے مقتول منیر علی کے ورثاء نے اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ چونکہ آپ لوگ اس کیس میں گواہ کی حیثیت سے شامل ہیں، اس لیے میں آپ کی قانونی مدد کے لیے آیا تھا۔ میں نے جیب سے اپنا کارڈ نکال کر اسے دیا۔ یہ میرا کارڈ رکھ لیں اور گواہی سے ایک آدھ روز پہلے مجھ سے مل لیں۔ آپ کی بیٹی اور بھانجے سے میں نے بات کر لی ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ شعیب کا اس سے کوئی رشتہ نہیں تھا، تاہم میں نے اس کا تاثر معلوم کرنے کے لیے یہ رشتہ جوڑا تھا۔ میرا بھانجا؟ آپ کس بھانجے کی بات کر رہے ہیں؟ غالباً اس نے اپنا نام شعیب خان بتایا ہے، میں نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ اس سے مجھے کافی مفید باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ اس کا بھی یہی خیال ہے کہ منیر علی کو وارثی نے قتل کیا ہے۔ اچھا، اس نے آنکھیں پھیلائیں۔ اور کس کا یہ خیال ہے کہ منیر علی کو وارثی نے قتل کیا ہے؟ پولیس کا اور آپ کی بیٹی کا، اور شاید آپ کا بھی، میں نے کہا۔ شعیب نے مجھے بڑے پتے کی بات بتائی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ وارثی نے موقع پا کر منیر علی کی چابیاں اٹھا لی تھیں اور کار کا لاک کھول کر چابیاں واپس صوفے پر رکھ دی تھیں۔ اس کے بعد وہ پچھلی سیٹ کے نیچے جا چھپا تھا۔ یعنی شعیب نے یہ اقرار کیا ہے کہ وہ واردات والے روز ہمارے گھر میں موجود تھا؟ ہاں، اس نے تو یہی کہا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ عدالت میں جا کر اس بات کی گواہی دے سکتا ہے۔ اس نے نیم تاریکی میں میرے کارڈ پر نظر ڈالی، پھر بولا، میں کسی روز آپ کے دفتر آؤں گا۔ وہ سلام کر کے اپنے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں اپنی کار کے قریب گیا اور جیب سے چابیاں نکال کر دروازہ کھولنے کا ارادہ کیا۔ کیوں صاحب، ملاقات ہو گئی اشفاق حسین سے؟ کسی نے عقب سے کہا۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو اپنے پیچھے ایک بھاری شخص کو کھڑے پایا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے اس شخص سے اشفاق حسین کے گھر کا پتہ پوچھا تھا۔ جی ہاں، ملاقات ہو گئی، میں نے کہا، شکریہ۔ اس نے محتاط انداز میں کہا، آپ غالباً پہلی مرتبہ اس علاقے میں آئے ہیں؟ اس کے لہجے میں کوئی خاص بات تھی، جیسے وہ مجھے کسی خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہو، لیکن بات کرتے ہوئے جھجک رہا ہو۔ میں نے کہا، علاقے میں تو پہلی مرتبہ نہیں آیا، البتہ اشفاق حسین کے گھر میں پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا اور رازدارانہ لہجے میں پوچھا، یہ کیسے لوگ ہیں؟ اس کے لیے اتنی سی حوصلہ افزائی کافی تھی۔ بولا، کیا آپ کو کچھ نہیں پتا؟ پتہ ہوتا تو آپ سے کیوں پوچھتا؟ نیا سلسلہ ہے۔ ارے صاحب، بے حیائی کی انتہا ہو چکی ہے۔ وہ شخص خاصا بھرا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ گھر کیا ہے، فحاشی کا اڈا بنا ہوا ہے۔
ایک کار والا آتا ہے ایک جاتا ہے۔ آپ چونکہ رشتے کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں اس لیے آپ کو خبردار کر رہا ہوں۔ ہم بھی بہو بیٹیوں والے ہیں، مگر کیا مجال جو کوئی اجنبی ہمارے گھر میں قدم رکھے، وہ بھی آپ جیسا شریف النفس نوجوان۔ جب اس نے شادی کی بات کی تو انہوں نے منیر علی کو قتل کروا دیا۔ قتل؟ یعنی کہ جان سے مروا دیا؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ اس کی خبر تو سارے اخباروں میں چھپی تھی۔ منیر علی اس کا نام تھا، کسی فرم میں چیف انجینئر تھا۔ اس سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے شادی پر اصرار شروع کر دیا۔ ارے صاحب، جس شخص نے بیٹی کو کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہو وہ اس کی شادی کیسے کر سکتا ہے؟ جب انہوں نے شادی سے انکار کر دیا تو منیر علی نے اپنے پیسوں کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ اس پر انہوں نے اسے قتل کروا دیا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے خبر پڑھ لی تھی۔ میں نے کہا، قاتل تو غالباً پکڑا گیا تھا۔ جو شخص پکڑا گیا ہے وہ قاتل نہیں ہے، وہ اسی محلے کا رہنے والا ہے، کلیم وارسی اس کا نام ہے۔ اسے بھی ان لوگوں نے شادی کا جھانسا دے رکھا تھا۔ بیچارہ اپنی آدھی تنخواہ ان پر خرچ کر ڈالتا تھا۔ تو پھر آپ کے خیال میں قاتل کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ قاتل 2 آدمی ہو سکتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ ایک تو اس کار کا مالک ہو سکتا ہے، یہ اس روز بھی یہاں موجود تھا جس روز منیر علی کا قتل ہوا تھا۔ میں نے خود اس کی کار یہاں کھڑی دیکھی تھی۔ یہ سامنے شفیق صاحب رہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے واردات والی رات اس کار کے مالک کو منیر علی کے ساتھ جاتے دیکھا تھا۔ دوسرے روز قتل کی خبر چھپ گئی۔ محترم، آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ میرا نام مظہر فاروقی ہے اور میں اس مکان میں رہتا ہوں۔ فاروقی صاحب، میرا نام مرزا امجد بیگ ہے، میں نے کہا۔ چونکہ بات تعارف ہوئے بغیر شروع ہو گئی تھی اس لیے میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا سکا۔ میں دراصل ایڈوکیٹ ہوں اور منیر علی کے قتل کیس میں وکیل استغاثہ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کلیم بے گناہ ہیں تو میری تھوڑی سی مدد کریں۔ میں سچائی کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ اگر کچھ معتبر لوگ اس بات کی گواہی دینے والے مل جائیں کہ وقوع والی رات انہوں نے شعیب کو منیر علی کی کار میں جاتے دیکھا تھا تو کلیم وارسی چھٹ سکتا ہے۔ یہ جاننے کے بعد کہ میں منیر علی قتل کیس میں وکیل ہوں، وہ محتاط نظر آنے لگا۔ بات یہ ہے جناب کہ عدالتوں میں بہت خوار ہونا پڑتا ہے، اس نے کہا۔ معمولی سی گواہی کے لیے کئی پیشیوں پر حاضر ہونا پڑتا ہے۔ ہر پیشی پر پوری دہاڑی ضائع ہو جاتی ہے۔ انصاف کا تقاضا پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تکلیف تو اٹھانا ہی پڑتی ہے۔ چھوڑیں وکیل صاحب، عدالتوں میں انصاف مل جاتا تو پھر کس بات کی کمی تھی؟ انصاف کی بات تو یہ ہے کہ جج کو خود گواہ کے پاس جانا چاہیے۔ حکومت کو ایک موبائل کورٹ کا انتظام کرنا چاہیے اور اس موبائل کورٹ کو موقع پر جا کر گواہوں کے بیانات لینے چاہیے۔ اسے ایک تو جھوٹے گواہوں کی حوصلہ شکنی ہوگی اور دوسرے سچے گواہ بے جا تکلیف سے بچ جائیں گے۔ موبائل کورٹ بڑی مہنگی تجویز ہے۔ میں کسی وقت یہ تجویز بار ایسوسی ایشن کے سامنے پیش کر دوں گا، لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ عدالتوں میں روزانہ کتنے گواہ بھگتائے جاتے ہیں تو شاید آپ یہ تجویز واپس لے لیں۔ بعض عدالتوں میں 3-4 ہزار مقدمات زیر سماعت ہیں۔ اگر ہر مقدمے کے ساتھ کم سے کم 5 گواہ فرض کر لیے جائیں تو 3000 مقدمات کے ساتھ تقریباً 15,000 گواہ ملوث ہوتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک جج اتنے گواہوں کے پاس کیسے پہنچ سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اچھی وکالت کر لیتے ہوں گے، اس نے کہا۔ پھر وہ بات کو مختصر کرتے ہوئے بولا، آپ ایسا کریں کہ شفیق صاحب سے مل لیں۔ وہ وارسی کے گھر والوں سے خاصی ہمدردی رکھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ آپ کی مدد کرنے پر تیار ہو جائیں گے۔ اس نے میرا شفیق نامی شخص سے تعارف کرا دیا۔ اس کی عمر 35-36 سال کے قریب تھی اور وہ سماجی کارکن ٹائپ کا آدمی تھا۔ تعارفی بات چیت کے بعد اس نے ایک بچہ بھیج کر کلیم وارسی کے باپ کو بلوا لیا۔ اس کا نام خورشید وارسی تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ کلیم ان کا بڑا بیٹا تھا۔ انہوں نے میرے سامنے اشفاق حسین اور اس کی بیٹی کے کارناموں کا دفتر کھول دیا۔
ساحرہ کی بد چلنی کے ایسے ایسے قصے سنائے کہ علمان شرافت ان تمام باتوں کے ذکر کی اجازت نہیں دیتی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی بے گناہی کی قسمیں کھائیں، لیکن ان کی گواہی قانون کے معیار پر پوری نہیں اترتی تھی۔ بہرحال میں نے ضروری باتیں نوٹ کر لیں اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ مقدمے کی ابتدائی کارروائی مکمل ہونے کے بعد عدالت نے ملزم پر فرد جرم عائد کر دی اور باقاعدہ سماعت کے لیے تاریخ مقرر کر دی۔ جب ملزم پر فرد جرم عائد کی گئی تو اس نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اگلی پیشی پر گواہوں کی باری آئی۔ میرے ساتھ جو سرکاری وکیل تھا اسے میں نے پوری صورتحال سمجھا دی تھی اور کہا تھا کہ مجھے کلیم فارسی کے قاتل ہونے پر شبہ ہے، اس لیے میں اصل قاتل کی کھوج لگانے کے لیے اس تقاضا کے گواہوں پر سخت قسم کی جرح کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اشفاق حسین کا پڑوسی علیم الدین گواہی کے لیے آیا۔ اس نے حلف اٹھانے کے بعد کہا کہ 15 جولائی کو رات کے تقریباً 10 بجے وہ گلی میں سے گزر رہا تھا تو اس نے اپنے پڑوسی اشفاق حسین کے دروازے کے سامنے ایک پیلے رنگ کی کار کھڑی دیکھی۔ اس اثنا میں ملزم ایک طرف سے آیا اور کار کا دروازہ کھول کر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چونکہ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی نہیں تھا اس لیے اسے یہ بات بڑی عجیب سی لگی۔ اگلے روز جب اس نے گاڑی کے مالک منیر علی کے قتل کی خبر سنی تو فوراً اس کا خیال ملزم کی طرف چلا گیا۔ علیم الدین کے بیان کے بعد وکیل صفائی جرح کے لیے آگے آیا۔ وہ خاصا ہوشیار اور تجربہ کار وکیل تھا۔ اس نے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے کہا، علیم صاحب، جس گلی کا آپ ذکر کر رہے ہیں کیا اس میں اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں؟ جی نہیں، وہاں اسٹریٹ لائٹس موجود نہیں ہیں۔ یہ بتائیں کہ کیا اشفاق حسین یا اس کے پڑوسیوں نے اپنے گھروں کے باہر بلب لگا رکھے ہیں؟ میں نے کبھی خیال نہیں کیا۔ میرے سوال کا مقصد یہ ہے کہ کیا اس وقت گلی میں کوئی بلب جل رہا تھا؟ گلی میں تو کوئی بلب نہیں جل رہا تھا۔ وکیل صفائی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، آپ نے کہا ہے کہ آپ نے اشفاق حسین کے گھر کے سامنے ایک پیلے رنگ کی کار کھڑی دیکھی تھی، کیا آپ نے اس کار کا نمبر نوٹ کیا تھا؟ جی نہیں، میں نے کار کا نمبر نوٹ نہیں کیا۔ کیا اس وقت آپ کو پتا تھا کہ وہ کس کی کار ہے؟ میں اس کار کو پہلے بھی وہاں دیکھ چکا تھا، علیم الدین نے جواب دیا، اس لیے مجھے معلوم تھا کہ وہ اشفاق حسین کے ایک عزیز منیر علی کی کار ہے۔ کیا آپ یہ بات دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ اس گلی میں کبھی کوئی دوسری پیلے رنگ کی ٹویوٹا کرولا نہیں آئی؟ میں یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ گواہ نے جواب دیا، میں سارا دن گلی کی چوکیداری نہیں کرتا۔ تو پھر آپ نے یقیناً اشفاق حسین کا دروازہ کھٹکھٹا کر کے پوچھا ہوگا کہ اس کے دروازے کے سامنے جو پیلے رنگ کی کار کھڑی ہے وہ کس کی ہے نا؟ یہی بات؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، علیم الدین نے الجھن محسوس کرتے ہوئے کہا، میں نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی۔ علیم صاحب، کیا آپ کو معلوم تھا کہ اس کار میں قتل کی واردات ہونے والی ہے؟ جی نہیں، میں غیب کا علم نہیں جانتا۔ کیا وہ کار آپ کے سامنے وہاں سے روانہ ہو گئی تھی؟ وکیل صفائی نے پوچھا۔ جی نہیں، وہ کار میرے سامنے روانہ نہیں ہوئی۔ آپ کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے صرف رنگ سے یہ اندازہ لگایا تھا کہ وہ منیر علی کی کار ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ میری کار تھی اور میں 10:05 پر وہاں سے رخصت ہو گیا تھا تو آپ اس بات کو کس طرح جھٹلا سکتے ہیں؟ علیم الدین کے چہرے پر الجھن نظر آنے لگی۔ اس نے مدد کے لیے میری طرف دیکھا، لیکن میں سرِ دست اس کی مدد کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ جناب، میں آپ سے بحث کرنے تو نہیں آیا، گواہ نے کہا۔ علیم صاحب، آپ کا بیان ہے کہ رات 10 بجے جب آپ نے ملزم کو ایک پیلے رنگ کی کار میں داخل ہوتے دیکھا تو اس وقت گلی میں کوئی بتی روشن نہیں تھی، یعنی گلی میں تاریکی تھی۔ ایسی صورت میں آپ نے یقیناً قد و قامت اور لباس وغیرہ سے یہ اندازہ لگایا کہ جو شخص کار میں بیٹھ رہا ہے وہ کلیم فارسی ہے نا؟ یہی بات؟ گلی میں اتنا اندھیرا بھی نہیں تھا، علیم الدین نے جواب دیا،
لوگوں کی کھڑکیوں سے تھوڑی بہت روشنی باہر آ رہی تھی۔ جج نے 2-3 مرتبہ میری طرف دیکھا۔ شاید اسے اس بات پر تعجب ہو رہا تھا کہ میں نے کسی بات پر اعتراض کیوں نہیں کیا۔ وکیل صفائی سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بولا، علیم صاحب، آپ کا کہنا ہے کہ رات کے 10 بجے گلی میں سے گزرتے ہوئے آپ نے ایک شخص کو، جو بقول آپ کے ملزم کلیم فارسی تھا، ایک پیلے رنگ کی کار میں داخل ہوتے دیکھا جو اشفاق حسین کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ کیا آپ اس عدالت کو بتائیں گے کہ مذکورہ شخص کتنی دیر کے بعد کار سے نکل کر چلا گیا تھا؟ میں یہ بات نہیں جانتا، گواہ نے جواب دیا، کیونکہ میں رکے بغیر آگے بڑھ گیا تھا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ مذکورہ شخص کوئی چیز لینے یا رکھنے کے لیے گاڑی میں گھسا ہو اور 2-3 منٹ کے بعد نکل کر واپس چلا گیا ہو؟ گواہ خاصا پریشان نظر آنے لگا تھا۔ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے امکان کے بارے میں سوال کیا ہے، وکیل صفائی نے کہا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ گواہ نے سر کھجایا۔ ہو سکتا ہے، شکریہ، وکیل صفائی نے کہا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ دوسرے نمبر پر اشفاق حسین گواہوں کے کٹہرے میں آیا۔ اس نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ 15 جولائی کو اس کا ہونے والا داماد منیر علی سے ملنے کے لیے آیا۔ وہ اپنی کار میں آیا تھا جو پیلے رنگ کی ٹویوٹا کرولا تھی۔ اس نے رات کا کھانا ان کے ساتھ کھایا تھا اور 10:15 یا 10:30 بجے واپس چلا گیا تھا۔ اس کا بیان ختم ہوا تو میں جج کی اجازت سے سوال کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ اشفاق صاحب، آپ نے پولیس کو جو بیان دیا ہے اس میں کہا ہے کہ اس روز چند مہمان اور بھی آپ کے گھر میں موجود تھے۔ میں نے کہا، ان میں کلیم فارسی بھی تھا۔ میں نے سنا ہے کہ کلیم فارسی کی شعیب کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی تھی، جس پر وہ ناراض ہو کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ اس سوال سے میں یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتا تھا کہ 15 جولائی کی رات شعیب خان بھی اشفاق حسین کے گھر میں موجود تھا۔ اشفاق حسین نے قدرے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم سب نے ایک ہی میز پر کھانا کھایا تھا۔ کلیم البتہ کچھ چپ چپ دکھائی دیتا تھا۔ گویا آپ کو یقین ہے کہ شعیب اور کلیم کا آپس میں جھگڑا نہیں ہوا تھا؟ جی ہاں، البتہ شعیب کی منیر علی کے ساتھ تھوڑی سی تلخ کلامی ہو گئی تھی، لیکن بعد میں یہ تلخی بھی دور ہو گئی تھی۔ دونوں نے ایک ہی میز پر بیٹھ کر کھانا کھایا تھا اور آپس میں ٹھیک ٹھاک باتیں کرتے رہے تھے۔ اشفاق صاحب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ شعیب کتنے بجے رخصت ہو گیا تھا؟ مجھے صحیح وقت تو یاد نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ وہ بھی 10:30 بجے تک رخصت ہو گیا تھا۔ اس وقت میرا تاثر یہ تھا کہ وہ اپنی عزت کے خیال سے جھوٹ بول رہا تھا، کیونکہ شفیق احمد نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے تقریباً 12 بجے شعیب خان کی اوپل ریکارڈ گاڑی گلی میں کھڑی ہوئی دیکھی تھی۔ اشفاق صاحب، آپ کی گلی کے بعض مکینوں نے شعیب کی کار رات کے 12 بجے تک گلی میں کھڑی دیکھی تھی۔ آپ ذرا سوچ کر میرے سوال کا جواب دیں۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ شعیب کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ ٹیکسی میں چلا گیا تھا۔ میں نے چند سوالات کیے اور اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ وکیل صفائی کو میرے سوالات سے کافی معلومات حاصل ہو گئی تھیں۔ اس نے آتے ہی کہا، اشفاق صاحب، آپ نے پولیس کو جو بیان دیا ہے اس میں کہا ہے کہ واردات والی رات آپ کے گھر میں منیر علی کے علاوہ کلیم فارسی موجود تھا، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ فارسی نے منیر علی کی آمد پر نفرت کا اظہار کیا تھا، اور اب آپ نے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ اس رات آپ کے گھر میں کوئی شعیب نامی شخص بھی موجود تھا، نیز یہ کہ شعیب اور منیر علی کی آپس میں تلخ کلامی بھی ہوئی تھی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے ابتدائی بیان میں اس بات کو کیوں چھپایا تھا؟ میں نے کوئی بات نہیں چھپائی، پولیس نے مجھ سے جو پوچھا تھا میں نے اس کا جواب دے دیا تھا۔ اشفاق صاحب، ابھی آپ نے بتایا ہے کہ شعیب خان نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ہی میز پر کھانا کھایا تھا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ شعیب سے آپ کی کیا رشتہ داری ہے؟ میں نے اٹھ کر کہا، جناب والا، مجھے سوال پر اعتراض ہے۔ وکیل صفائی گواہ کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔
یہ سوال میں نے صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کیا تھا کہ عدالت میں کوئی وکیل استغاثہ بھی موجود ہے، ورنہ در حقیقت مجھے وکیل صفائی کے کسی سوال پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میری توقع کے مطابق جج نے یہ اعتراض مسترد کر دیا اور گواہ کو سوال کا جواب دینے کا حکم دیا۔ شعیب سے ہمارے خاندانی تعلقات ہیں، گواہ نے کہا۔ رشتہ داری کوئی نہیں ہے۔ کیا یہ شخص شادی شدہ ہے؟ وکیل صفائی نے جارحانہ انداز میں پوچھا۔ میں نے دوبارہ اعتراض کیا، لیکن جج نے اعتراض مسترد کر دیا۔ جی نہیں، شعیب شادی شدہ نہیں ہے۔ اشفاق کی پیشانی پر پسینہ آ گیا تھا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ شعیب کے گھر سے شعیب کے علاوہ اور کون کون آپ سے ملنے آتا ہے؟ اشفاق حسین پیشانی صاف کرتے ہوئے بولا، مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے، میں دن بھر دفتر میں ہوتا ہوں۔ آپ کتنی مرتبہ شعیب کے گھر گئے ہیں اور شعیب کے علاوہ اس کے کس کس رشتہ دار کو جانتے ہیں؟ میں سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، اشفاق حسین نے پریشان ہو کر کہا۔ آپ مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس بات کا اصل گواہی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے گواہ کی مدد کرتے ہوئے کہا۔ جناب عالی، مجھے اعتراض ہے، کیا میں فاضل وکیل سے پوچھ سکتا ہوں کہ وہ ان سوالات سے کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وکیل صفائی نے جواب دیا، جناب عالی، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ شعیب خان کے گواہ سے خاندانی تعلقات ہیں۔ قرائن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شعیب خان گواہ کی صاحبزادی کی وجہ سے ان کے گھر جاتا ہے۔ اگرچہ اشفاق حسین نے منیر علی کو اپنی بیٹی کا منگیتر بتایا ہے، لیکن اس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا میں یہ باور کرنے میں حق بجانب ہوں کہ شعیب کو بھی اس سلسلے میں بے وقوف بنایا جا رہا ہے، اور یہ لوگ یقیناً دونوں امیدواروں سے مالی فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ اس قسم کی صورتحال میں دو امیدواروں کے درمیان رقابت پیدا ہو جانا لازمی امر ہے۔ اس بات سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ صاف ظاہر ہے، لیکن فی الحال میں اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال ان حالات کے پیش نظر میرا سوال بے موقع نہیں ہے۔ اگر گواہ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے شعیب خان کے ساتھ خاندانی تعلقات ہیں تو بارے ثبوت اس کی گردن پر ہے۔ جج نے اعتراض مسترد کر دیا اور گواہ کو وکیل صفائی کے سوال کا جواب دینے کا حکم دیا۔ اشفاق حسین نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں اپنے کام کی وجہ سے دن بھر مصروف رہتا ہوں، اس لیے میں کبھی بھی شعیب کے گھر نہیں گیا۔ وکیل صفائی نے کہا، میرے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ شعیب کے کس کس رشتہ دار کو جانتے ہیں؟ اشفاق حسین نے تیزی سے کہا، میں کسی کو نہیں جانتا۔ وکیل صفائی بڑی مستقل مزاجی سے سوالات کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا، شعیب کا آپ کے گھر میں آنا جانا کیسے شروع ہوا تھا؟ وہ میرے بیٹے کا دوست ہے، اس طرح آنا جانا شروع ہوا تھا۔ اشفاق صاحب، آپ کا بیٹا کیا کام کرتا ہے اور کتنی تنخواہ پاتا ہے؟ وہ ابرار حسین ایک حوضری مل میں کلرک ہے، 1200-1300 تنخواہ ہوگی اس کی۔ اور شعیب خان کیا کام کرتا ہے؟ اس کے والد کا جوتوں کا کارخانہ ہے۔ اشفاق صاحب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک کارخاندار اور ایک حوضری کلرک کے درمیان کیا قدر مشترک ہے؟ میں نے کبھی پوچھا نہیں، میں یہاں سارے سوال نوٹ نہیں کر سکتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وکیل صفائی نے اپنے سوالوں کے ذریعے اشفاق کو دھنک کے رکھ دیا۔ جب وہ کٹہرے سے باہر آیا تو دروازے کا راستہ بھی بھول گیا۔ اس کی گواہی کے بعد جج نے سماعت اگلی تاریخ تک ملتوی کر دی۔ میں نے اٹھ کر کہا، جناب عالی، شعیب خان ان لوگوں میں سے ایک ہے جنہوں نے مقتول منیر علی کو آخری بار زندہ دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سر دست ذکر مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ میں فاضل عدالت سے یہ استدعا کرتا ہوں کہ شعیب کو پابند گواہ کی حیثیت سے بذریعہ سمن عدالت میں بیان دینے کے لیے طلب کیا جائے۔ وکیل صفائی نے میری اس درخواست پر کوئی اعتراض نہیں کیا، لہذا جج نے شعیب خان کے نام سمن جاری کروا دیا۔ اگلی پیشی پر سائرہ کی گواہی تھی۔ اس نے سلک کی پھولدار شلوار قمیض پہن رکھی تھی، دوپٹہ براؤن رنگ کا تھا اور آنکھوں پر اس نے گوگلز پہن رکھے تھے۔ جب وہ کٹہرے میں داخل ہوئی تو خاصی پر اعتماد نظر آ رہی تھی۔
میں نے وکیل صفائی سے کہہ دیا تھا کہ میں گواہ سے خاصی لمبی چوڑی چراغ کروں گا، اس لیے وہ اپنے سوالات اگلی پیشی تک سنبھال رکھے، اس کی باری نہیں آئے گی۔ سائرہ نے اپنا بیان دیتے ہوئے کہا کہ اسے قتل کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی پر الزام لگانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ 15 جولائی کو منیر علی ان کے گھر آیا تھا اور کھانا کھا کر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی۔ اس کا بیان ختم ہوا تو میں جج کی اجازت سے جرا کے لیے اس کے قریب پہنچ گیا۔ سائرہ بی بی، کیا یہ صحیح ہے کہ مقتول منیر علی تمہارا منگیتر تھا؟ جی، باقاعدہ منگیتر تو نہیں تھا، سائرہ نے جواب دیا، ویسے اس کے ساتھ میری شادی کی بات چیت چل رہی تھی۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ کچھ لوگوں کو تمہاری مقتول سے شادی پر اعتراض تھا؟ وہ اس شادی میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے تھے؟ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، اس نے جواب دیا، بعض لوگ دوسروں کی خوشیاں نہیں دیکھ سکتے۔ کیا ان لوگوں میں تمہارا ایک رشتہ دار امتیاز حسن بھی شامل تھا؟ جی ہاں، اس نے ہمیں دھمکی بھی دی تھی، ہماری اس سے کوئی خاص رشتہ داری نہیں ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ منیر علی سے مراسم سے پہلے تم اکثر و بیشتر امتیاز حسن کے گھر جاتی تھیں اور وہ بھی تمہارے گھر آتا تھا؟ جی ہاں، اگر تعلقات اچھے ہوں تو سبھی رشتہ داروں کے ہاں آتے جاتے ہیں۔ سائرہ بی بی، کیا یہ صحیح ہے کہ امتیاز حسن تمہاری مالی مدد بھی کرتا تھا؟ سائرہ قدرے چونک گئی، اسے مجھ سے ایسے سوال کی توقع نہیں تھی۔ یہ آپ سے کس نے کہا ہے؟ اس نے برہمی سے کہا، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اس کا قتل کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ امتیاز حسن نے تمہارے ساتھ شادی کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ در حقیقت تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کی اور تمہاری حیثیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے؟ سائرہ کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی، بولی، میں ایسے کسی وعدے کے بارے میں نہیں جانتی۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ امتیاز حسن تمہاری شادی کی خبر سے ناراض کیوں ہوا تھا اور کیوں یہ چاہتا تھا کہ تم منیر علی سے شادی نہ کرو؟ اس بات کا جواب تو امتیاز ہی دے سکتا ہے، میں نے جج سے مخاطب ہو کر کہا۔ جناب عالی، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ امتیاز حسن گواہ کی شادی کی خبر سے خوش نہیں ہوا تھا اور اس نے اسے دھمکی دی تھی، ایسی ہی دھمکی اس نے مقتول کو بھی دی تھی۔ اس لیے میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ امتیاز حسن کو گواہی کے لیے عدالت میں طلب کیا جائے۔ جج نے وکیل صفائی کی طرف دیکھا اور اسے خاموش پا کر امتیاز حسن کے نام سمن جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ سائرہ بی بی، تمہیں یہ بات ضرور یاد ہوگی کہ 15 جولائی کو تمہارے گھر کتنے افراد آئے تھے؟ میں سلسلہ سوالات جاری رکھتے ہوئے بولا، کیا تم ان کے نام بتا سکتی ہو؟ سائرہ نے بے بسی سے میری طرف دیکھا، یقیناً وہ یہ بات سمجھ گئی تھی کہ مجھ سے کوئی بات چھپی نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ اسے نام یاد نہیں رہے، ان میں کلیم واسی اور منیر علی بھی شامل تھے۔ وہ دانستہ 2 نام گول کر گئی تھی۔ میں نے کہا، سائرہ بی بی، میں تمہارے علم میں اضافے کے لیے یہ بات بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ تم سے پہلے چند گواہ اس کیس کے ضمن میں گواہی دے کر جا چکے ہیں، ان میں تمہارے والد بھی شامل تھے۔ ان کے علاوہ ابھی مزید کئی گواہ عدالت میں پیش ہوں گے جن میں تمہارے محلے کے کئی افراد بھی ہیں، اس لیے تمہیں بہت محتاط ہو کر جواب دینا چاہیے۔ اگر تمہارے بیان میں کوئی صریحاً غلط بیانی پائی گئی تو اس سے تمہارے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ کسی چیز کو چھپانے یا نظر انداز کرنے کی کوشش نہ کرو۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ 15 جولائی کو تمہارے ہاں جو افراد آئے تھے ان میں امتیاز حسن اور شعیب خان بھی شامل تھے؟ اسے مجبوراً اقرار کرنا پڑا کہ مذکورہ 2 افراد بھی اس روز ان کے گھر آئے تھے۔ امتیاز حسن کتنے بجے آیا اور کتنے بجے واپس گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے وقت یاد نہیں ہے، وہ شام کے وقت آیا تھا اور 1 آدھ گھنٹہ بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ کیا اسے یہ بات معلوم تھی کہ اس روز منیر علی تمہارے گھر آنے والا ہے؟ اس نے تأمل کرتے ہوئے کہا، شاید معلوم تھی۔ باتوں کے دوران اس بات کا ذکر آیا تھا چونکہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ تم منیر علی سے شادی کرو، اس لیے یہ قیاس کرنا مشکل نہیں
کہ وہ منیر علی کی آمد کا ذکر سن کر ناراض ہوا ہوگا۔ اس نے اپنی ناراضگی کا اظہار کس انداز میں کیا تھا؟ وہ گڑبڑا کر بولی، اس نے کہا تھا کہ وہ ہم دونوں کو جان سے مار ڈالے گا۔ وہ بہت غصے میں آ گیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ بندوق لینے جا رہا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے اس بات کا پہلے کیوں ذکر نہیں کیا تھا۔ شاید وہ کسی کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہی تھی۔ کیا وہ دھمکی کے مطابق بندوق لے کر آیا تھا؟ نہیں، وہ نہیں آیا تھا۔ دراصل اسے روک دیا گیا تھا۔ کیا تم اس بات کی وضاحت کرو گی کہ اسے کس طرح روک دیا گیا تھا؟ اس کے جانے کے بعد میری ماں امتیاز حسن کے چچا کے پاس گئی تھیں اور انہیں ساری بات بتائی تھی۔ ان کا نام حمود الحسن ہے۔ انہیں عام طور پر غصہ نہیں آتا، لیکن جب آتا ہے تو پھر وہ کسی کو نہیں دیکھتے۔ یہ بات سننے کے بعد وہ سیدھے امتیاز حسن کے گھر گئے اور وہاں طوفان مچا دیا۔ اتفاق سے امتیاز کے والد اس وقت گھر میں نہیں تھے، ورنہ بہت زیادہ خرابی ہو جاتی۔ وہ غصے میں چچا حمود الحسن سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں۔ سنا ہے کہ چچا حمود الحسن کمرے میں رکھی ہوئی ایک شاٹ گن اٹھا لائے اور اسے گھٹنے پر مار کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے اشفاق بھائی کے گھر میں قدم رکھا تو اسے بھون کر رکھ دیں گے۔ کہتے ہیں کہ وہاں بہت چیخ پکار ہوئی تھی اور چچا حمود الحسن کے اپنے بھائی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے تعلقات خراب ہو گئے ہیں۔ تم نے یہ ساری باتیں پولیس کو کیوں نہیں بتائیں؟ مجھے چچا حمود الحسن نے منع کر دیا تھا، اس نے جواب دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے مزید فتنہ و فساد پیدا ہوگا۔ واردات والی رات منیر علی اور ملزم کے علاوہ ایک شخص شعیب خان بھی تمہارے گھر میں موجود تھا۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ شعیب سے تمہاری کیا رشتہ داری ہے؟ اگر رشتہ داری نہ ہو تو کیا کوئی شخص گھر میں نہیں آ سکتا؟ بی بی آپ بحث نہ کریں، جج نے کہا۔ جو سوال آپ سے پوچھا گیا ہے اس کا جواب دیں۔ شعیب سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ تمہارے والد نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ شعیب ایک صنعت کار کا بیٹا ہے۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ تمہارے گھر کیوں آتا تھا؟ بس ملنے آتا تھا۔ کیوں کا کیا سوال ہے؟ دولت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل چیز تو انسان کا اخلاق ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ شعیب تمہیں ہوٹلوں میں کھانا کھلانے لے جاتا تھا؟ اس کے چہرے پر الجھن نظر آنے لگی تھی۔ اس نے غصے میں کہا، یہ بہت گھٹیا سوال ہے مم، میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ کیا آپ کو کبھی کسی دوست نے ہوٹل میں کھانا نہیں کھلایا؟ میں نے اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، کیا یہ صحیح ہے کہ شعیب تمہیں پیسے اور تحفے بھی دیتا تھا؟ یہ جھوٹ ہے، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ سائرہ بی بی، میں نے سنا ہے کہ تم نے شعیب خان سے شادی کا وعدہ کیا تھا، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل فضول بات ہے۔ آپ کو ایک لڑکی سے ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ عام حالات میں واقعی ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے، لیکن کیس کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ منیر علی کا قتل رقابت کا نتیجہ تھا، اس لیے میں ایسے سوالات کرنے پر مجبور ہوں۔ پھر میں نے اس سوالات کا رخ تبدیل کرتے ہوئے کہا، واردات والی رات منیر علی، شعیب اور ملزم نے ایک ہی میز پر کھانا کھایا تھا۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ سب سے پہلے کون رخصت ہوا تھا؟ مجھے یاد نہیں، شاید وارسی پہلے چلا گیا تھا۔ ایک گواہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ شعیب خان کی گاڑی ساری رات گلی میں کھڑی دیکھی گئی ہے۔ جی نہیں، اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ وہ ٹیکسی میں چلا جائے گا۔ اس دور دراز علاقے میں رات کے وقت عموماً ٹیکسی یا رکشہ نہیں ملتا۔ میں نے کہا، کیا یہ صحیح ہے کہ منیر علی نے شعیب کو مین روڈ تک لفٹ دینے کی پیشکش کی تھی؟ جج، جی ہاں، اس نے جواب دیا، مگر اسے فوراً ہی اپنی حماقت کا احساس ہو گیا۔ وہ جلدی سے بولی، لیکن میرا خیال ہے کہ شعیب نے منیر علی کی گاڑی میں بیٹھنا پسند نہیں کیا تھا۔ میں نے اس سوال کو یہیں چھوڑ کر سوالات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، سائرہ بی بی، تم ایک گارمنٹ فیکٹری میں ملازمت کرتی ہو، تمہیں وہاں ملازمت کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے اور تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ میں تقریباً
8 مہینے سے وہاں کام کر رہی ہوں اور میری تنخواہ 1200 روپے ماہوار ہے۔ اس سے پہلے تم کہاں کام کرتی تھیں اور وہاں تمہیں کتنی تنخواہ ملتی تھی؟ اس سے پہلے میں ایک پرائیویٹ فرم میں ملازمت کرتی تھی، وہاں میں نے صرف 7 مہینے کام کیا تھا۔ وہ لوگ مجھے 1000 روپے ماہوار دیتے تھے۔ سائرہ بی بی، تم نے حال ہی میں نئی چیزیں خریدی ہیں، ان میں رنگین ٹی وی، VCR، قالین اور فرنیچر وغیرہ شامل ہے۔ کیا تم نے یہ سامان قسطوں پر خریدا ہے یا نقد خریدا ہے؟ اتفاق سے میں یہ سارا سامان دیکھ چکا ہوں، میں نے کہا، اور بعض چیزوں کی تم نے قیمتیں بتائی تھیں۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ اس سامان کی خریداری کے لیے تم نے رقم کہاں سے لی تھی؟ میں ملازمت کرتی ہوں، میں نے اپنی تنخواہ سے رقم بچائی تھی۔ سائرہ بی بی، ان چیزوں کی قیمت 35 سے 40 ہزار تک بنتی ہے، جبکہ تمہاری 15 مہینے کی کل تنخواہ 17-18 ہزار روپے بنتی ہے، اور یقیناً تم تنخواہ میں سے کچھ رقم اپنی ضروریات پر بھی خرچ کرتی ہوگی۔ میں ٹیوشن بھی پڑھاتی رہی ہوں، ہمارے گھر میں اور بھی کمانے والے ہیں۔ جج 2-3 بار گھڑی دیکھ چکا تھا، ہمارا کیس سب سے آخر میں تھا اور عدالت کا وقت تقریباً ختم ہونے والا تھا۔ بیگ صاحب، آپ کتنا وقت تول لیں گے؟ جج نے پوچھا۔ ابھی تو کافی وقت لگے گا، میں نے جواب دیا۔ جج نے جرا اگلی پیشی تک کے لیے ملتوی کر دی۔ سائرہ بہت غصے میں باہر نکلی۔ برآمدے میں اس کی ماں اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ موجود تھی۔ ایک شخص جس کی عمر 35-36 سال کے لگ بھگ تھی سائرہ کے قریب گیا اور اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ میں نے دیکھا سائرہ نے اس کی بات سن کر غصے سے ہاتھ جھٹکا اور تیز تیز بولنے لگی۔ اس کی باتیں میری سمجھ میں نہ آ سکیں، لیکن یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ مذکورہ شخص کی باتوں پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کر رہی تھی۔ ابھی میں برآمدے تک ہی پہنچا تھا کہ ایک شخص تیز تیز چلتا ہوا میرے برابر پہنچا۔ میں نے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا، وہ وہی شخص تھا جسے میں نے سائرہ کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا۔ وکیل صاحب، میں آپ کے ساتھ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ میں اس وقت جلدی میں تھا، مجھے ایک دوسری عدالت میں ایک کیس کی تاریخ لینا تھی اور بعض کاغذات کی نقل بھی حاصل کرنا تھی۔ میں نے اسے اپنا کارڈ دیا اور کہا کہ وہ میرے دفتر میں جا کر بیٹھے، میں تھوڑی دیر میں وہاں پہنچتا ہوں۔ تقریباً پون گھنٹے کے بعد میں عدالتی کاموں سے فارغ ہو کر دفتر پہنچا تو وہ شخص وہاں موجود تھا۔ رسمی کلامات کے بعد اس نے کہا، میرا نام عباد اللہ ہے اور میں مہران گارمنٹ فیکٹری میں مینیجر ہوں۔ میں اس کا نام پہلے بھی سن چکا تھا، سائرہ بھی اسی فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ میں نے کسی شناسائی کا اظہار کیے بغیر کہا، فرمائیے، آپ مجھ سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں؟ یہ لڑکی جس پر آپ نے جرح کی ہے ہماری فیکٹری میں کام کرتی ہے۔ آپ نے جرح کے دوران جن باتوں کا انکشاف کیا ہے انہیں سن کر میں حیران رہ گیا ہوں۔ ایسی دھوکے باز اور فلرٹ لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اس کی وجہ سے میں نے اپنا گھر برباد کر لیا ہے اور یہ نئے نئے شکار پھانستی پھر رہی ہے۔ میں آپ کو اس کے کرتوت بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ معصوم صورت لڑکی در حقیقت کتنی خطرناک ہے۔ میں کچھ نہیں بولا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، یہ لڑکی 8-9 ماہ سے ہماری فیکٹری میں کام کر رہی ہے۔ یہ بہت دکھی بن کر آئی تھی میرے پاس اور اپنی محرومی کی بڑی دردناک کہانیاں مجھے سناتی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ ڈائن مجھے اپنے جال میں پھانس رہی ہے۔ یہ میرے ساتھ شادی کے جھوٹے وعدے کرتی رہی تھی اور اب تک مجھ سے 15-16 ہزار روپے کی چوٹ دے چکی ہے۔ اس نے فون پر مجھے بتایا تھا کہ اسے دشمنی کی بنا پر اس مقدمے میں ملوث کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں جو کچھ اخبارات میں شائع ہوا ہے وہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ اس نے فون پر کہا تھا کہ اسے پیسوں کی ضرورت ہے، میں اس کے لیے پیسے لے کر آیا تھا۔ یہ دیکھیں، اس نے جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر دکھائی، لیکن آپ کی جرح سے میری آنکھیں کھل گئیں۔ اس کی وجہ سے میری بیوی مجھ سے ناراض ہے اور وہ 1.5 مہینے سے میکے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ عباد اللہ صاحب، سائرہ واقعی معصوم ہے، میں نے کہا، قصور اس کا نہیں، آپ جیسے مردوں کا ہے۔ جب کوئی مجبور لڑکی آپ کے پاس ملازمت کے لیے آتی ہے تو آپ کو خرا خرا سوچنے لگتا ہے، آپ کو اپنی بیوی بدصورت نظر آنے لگتی ہے اور آپ اس مجبور لڑکی کو
اجلا عروسی کی زینت بنانے کی فکر کرنے لگتے ہیں۔ آپ کی فیکٹری میں اور بہت لوگ بھی کام کرتے ہوں گے، ان لوگوں نے آپ کو کتنے ہزار کی چوٹ دی ہے؟ اس کی آنکھیں مزید کھل گئیں اور بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس میں میری غلطی بھی ہے۔ ویری گڈ، اب آپ ایسا کریں، سیدھے اپنی بیوی کے پاس جائیں اور اسے منا کر لے آئیں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے یہی کرنا پڑے گا۔ حیرت ہے، اس لڑکی نے تو میری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا، میں نے اپنے بچوں کو بھی بھلا دیا تھا۔ عباد اللہ صاحب، ایک بات یاد رکھیں، جو لڑکی شادی کے وعدے پر آپ کی جیب میں ہاتھ ڈال سکتی ہے، وہ دوسرے مرد کی جیب میں بھی ہاتھ ڈال سکتی ہے۔ ان بھولی بھالی لڑکیوں کو دراصل آپ جیسے ہی لوگ ٹرینڈ کرتے ہیں۔ اٹھ کر جانے لگا، پھر رک کر بولا، میں جو بات آپ سے کرنے آیا تھا اس کا تو خیال ہی نہیں رکھا۔ وہ بات یہ ہے کہ مجھے اپنے پاس کیش بھی رکھنا پڑتا ہے۔ میں نے اپنی حفاظت کے لیے ایک پسٹل رکھ چھوڑا تھا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ آج کل لوٹ مار عام ہے۔ چند ہفتے پہلے میں نے یہ پستول سائرہ کو دیا تھا۔ دراصل اسے فیکٹری میں دیر ہو گئی تھی اور وہ گھر جاتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ ان کے علاقے میں بس سے اتر کر ایک سنسان میدان سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ پستول اپنے پرس میں رکھ لو، اگر کوئی خطرہ محسوس ہو تو ایک فائر کر دینا۔ اس نے ابھی تک پستول واپس نہیں کیا۔ جب میں نے واردات کی خبر پڑھی تو میرے ذہن میں یوں ہی خدشہ سا پیدا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں بھی خدشہ پیدا ہوا۔ میں نے پوچھا، پستول کتنے بور کا تھا؟ 22 بور کا۔ میں یہ سن کر چونک گیا۔ منیر علی کو بھی 22 بور کے پستول سے قتل کیا گیا تھا۔ کیا آپ نے سائرہ سے اپنا پستول نہیں مانگا تھا؟ مانگا تھا، کہہ رہی تھی کہ 2-4 روز کے بعد ڈیوٹی پر آنا شروع کرے گی تو واپس کر دے گی۔ میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، عباد اللہ صاحب، آپ کے ذہن میں جو خدشہ پیدا ہوا تھا وہ بے بنیاد نہیں معلوم ہوتا۔ آپ فوراً میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلیں۔ منیر علی کو بھی 22 بور کے پستول سے قتل کیا گیا ہے۔ وہ گھبرا کر بولا، نہیں، میں پولیس اسٹیشن نہیں جاؤں گا، پولیس والے مجھے بھی بٹھا لیں گے۔ اگر آپ خود پولیس اسٹیشن جا کر سارا بیان نوٹ کرا دیں گے تو آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، لیکن اگر یہ ثابت ہو گیا کہ گولی آپ کے پستول سے چلائی گئی تھی تو پولیس آپ کو قتل کے یا اعانت قتل کے الزام میں گرفتار کر لے گی۔ مجھے پولیس کو یہ اطلاع تو بہرحال دینی پڑے گی کہ سائرہ کے گھر میں 22 بور کا ایک پستول موجود ہے۔ اس کے بعد یہ بات خود بخود سامنے آ جائے گی کہ پستول کس کی ملکیت ہے۔ وہ فوراً میرے ساتھ چلنے پر تیار ہو گیا۔ ہم متعلقہ تھانے پہنچے اور ایس ایچ او کو ساری صورتحال بتائی۔ اس نے ہیڈ کلرک کو بلا کر عباد اللہ کا بیان قلم بند کرایا اور کیس کے انکوائری آفیسر کو بھی اپنے کمرے میں بلایا۔ تم نے منیر علی قتل کیس میں کیا کارنامہ کیا ہے؟ اس نے انکوائری افسر سے پوچھا۔ انکوائری آفیسر جو ASI تھا سلوٹ مارنے کے بعد بولا، جناب، اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ ملزم جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں بند ہے۔ ہمارا کام تو تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ کام کیسے ختم ہو چکا ہے تمہارا؟ ایس ایچ او نے کہا، آلہ قتل برآمد کر لیا ہے تم نے؟ وہ تو ملزم نے بوائلر میں ڈال دیا تھا، ASI نے جواب دیا۔ میری بات سنو، میرا خیال ہے کہ تم نے سارا کیس ہی غلط بنایا ہے۔ ایس ایچ او اسے عباد اللہ کا بیان دکھا کے بولا، یہ پڑھ کے دیکھو، اس میں کیا لکھا ہے؟ یہ تو سارا چکر ہی کچھ اور معلوم ہوتا ہے۔ ASI نے عباد اللہ کا بیان پڑھ کر آنکھیں پھیلائیں، بولا، جناب، میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑکی بہت خطرناک ہے۔ اب کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ تم ایسا کرو، 2 سپاہی اور ایک لیڈی کانسٹیبل ساتھ لے لو اور پن سوزوکی میں اس لڑکی کے گھر پہنچو۔ عباد اللہ، آپ بھی ذرا غور سے سنیں، ہمارے آدمی کچھ فاصلے پر رہیں گے۔ آپ سائرہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور اپنا پستول واپس مانگیں گے۔ اگر وہ لڑکی آپ کو اندر بلائے تو اندر نہ جائیں، جلدی کا بہانہ کر کے باہر ہی کھڑے رہیں۔ جب وہ پستول لے کر دروازے پر آئے تو ہمارے آدمی کو اشارہ کرتے ہیں۔ اس نے ASI کی طرف دیکھا، بہت احتیاط سے جانا، ایسا نہ ہو کہ لڑکی کو شک ہو جائے۔ پستول برآمد ہو جائے تو سائرہ کو گرفتار کر کے یہاں لے آنا، باقی باتیں یہیں پر ہوں گی۔ ASI چند منٹ کے اندر تیار ہو گیا۔ اگرچہ میرا ساتھ ضروری نہیں تھا لیکن میں عباد اللہ کے اصرار پر ساتھ ہو لیا۔
اس نے پریشانی کی وجہ سے مجھے اپنا وکیل بھی مقرر کر لیا تھا۔ سائرہ کی گلی میں پہنچ کر پولیس کی گاڑی 100 گز ادھر ہی رک گئی۔ میں نے اپنی کار سوزوکی کے پیچھے روک دی۔ عباد اللہ جو پولیس کی گاڑی میں سوار تھا اتر کر اشفاق حسین کے دروازے پر پہنچا اور دستک دی۔ اتنی دور سے میں یہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ دروازے پر کون آیا تھا اور عباد اللہ نے اس کے ساتھ کیا بات کی تھی۔ 3-4 منٹ کے بعد اس نے پولیس کو اشارہ کیا۔ پولیس کی گاڑی کا انجن رواں تھا، وہ تیر کی طرح آگے پڑی۔ سپاہی باہر نکلے اور لیڈی کانسٹیبل نے فی الفور سائرہ کو پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز تھی۔ پولیس کو دیکھ کر اس کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ جب اس کپڑے کو کھولا گیا تو اس میں 22 بور کا پستول تھا۔ پولیس کو دیکھ کر گلی میں چند منٹوں کے اندر لوگ اکٹھے ہو گئے۔ گھر کے اندر سے سائرہ کی ماں اور چھوٹا بھائی باہر آ گئے۔ باپ اس کا ابھی ڈیوٹی سے واپس نہیں آیا تھا۔ لیڈی کانسٹیبل نے سائرہ کو سوزوکی میں بٹھایا اور ہم لوگ واپس روانہ ہو گئے۔ ایک نوجوان لڑکی کے لیے تھانے کی دہشت بہت بری ہوتی ہے۔ تھانے پہنچتے پہنچتے سائرہ کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ وہ یوں پھٹی پھٹی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی جیسے جنگل میں بھیڑیوں کے درمیان گھر گئی ہو۔ ایس ایچ او نے پستول چیک کیا تو اس کی 2 گولیاں چلی ہوئی تھیں۔ اس نے سائرہ کو کرسی پر بٹھایا اور کہا، دیکھو بی بی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ساری بات سچ سچ بتا دو گی تو ہم تمہیں عزت سے گھر چھوڑ آئیں گے، لیکن اگر جھوٹ بولو گی تو پھر ہمیں قانون کے مطابق چلنا پڑے گا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، میں بالکل بے گناہ ہوں جی، سائرہ نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں بالکل سچ بول رہی ہوں۔ اس پستول کی 2 گولیاں چلی ہوئی ہیں، ایس ایچ او نے کہا۔ یہ کس نے چلائی ہیں؟ عباد اللہ، جب تم نے اس کو پستول دیا تھا تو اس وقت اس کی کچھ گولیاں چلی ہوئی تو نہیں تھیں؟ نہیں جناب، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، عباد اللہ نے کہا۔ میں نے اسے کلپ نکال کر دکھایا تھا اور فائر کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا تھا، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ ایس ایچ او نے سائرہ کی طرف دیکھا۔ کیا تم نے پستول چلایا تھا؟ نہیں جی، میں نے نہیں چلایا۔ کیا تم نے پستول کسی کو دیا تھا؟ سائرہ نے تھوک نکلتے ہوئے کہا۔ اگر میں نے سچ بول دیا تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے نا؟ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں نے منیر علی کو قتل نہیں کیا۔ میرے سوال کا جواب دو، ایس ایچ او نے کہا۔ اگر تم نے جرم نہیں کیا تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ جی پستول مجھ سے شعیب نے لیا تھا۔ شاباش، اب تم نے سچی بات کی ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ شعیب نے تم سے کس روز پستول لیا تھا؟ 15 جولائی کی رات کو۔ اس نے کہا تھا کہ وہ منیر علی کو یوں ہی ڈرانا چاہتا ہے۔ ڈرانا چاہتا تھا؟ کس طرح ڈرانا چاہتا تھا؟ اطمینان سے ساری بات بتاؤ، کوئی ٹھنڈا شنڈا منگواؤں تمہارے لیے؟ اس نے سائرہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر ایک سپاہی کو کولڈ ڈرنک لینے بھیج دیا۔ شعیب دراصل منیر علی کو پسند نہیں کرتا تھا، سائرہ نے کہا۔ اس رات دونوں آپس میں کچھ گرم ہو گئے تھے۔ شعیب کو پتا تھا کہ میرے پاس کی پستول رکھا ہوا ہے۔ اس نے یہ کہہ کر مجھ سے پستول لے لیا کہ وہ منیر علی کو یوں ہی ڈرانا چاہتا ہے۔ جب منیر علی جانے لگا تو شعیب نے کہا، اس کی گاڑی میں کچھ خرابی ہو گئی ہے۔ پھر اس نے منیر علی سے لفٹ مانگی اور اس کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوا۔ شعیب نے تمہارا پستول کب واپس کیا تھا؟ اگلے روز صبح، سائرہ نے کہا۔ پلیز یہ بات اسے نہ بتائیں، اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے پستول کے بارے میں کسی کو بتایا تو وہ میرے چہرے پر تیزاب ڈال دے گا۔ قاتل ایسی ہی دھمکیاں دیا کرتے ہیں، ایس ایچ او نے کہا۔ دیکھو بی بی، تم پر اعانت قتل کا کیس بنتا ہے، لیکن اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرتی رہو گی تو میں تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا۔ اس نے سائرہ سے شعیب کا پتہ لیا اور ایک پولیس پارٹی کو اس کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا۔ جی مجھے کب تک یہاں بیٹھنا ہوگا؟ سائرہ نے پوچھا۔ پھر وہ عباد اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، عباد اللہ صاحب، آپ بیگ صاحب سے کہہ کے میری ضمانت کرا دیں پلیز۔ بی بی، زیادہ باتیں نہیں کرو، ایس ایچ او کا لہجہ ایک دم سخت ہو گیا۔ ہم نے تمہیں گرفتار نہیں کیا، ابھی تمہارا تحریری بیان ہوگا، اس کے بعد تمہیں گھر پہنچا دیں گے۔ وکیل صاحب، آپ بے شک چھٹی کریں۔ آئیں عباد اللہ صاحب،
چلیں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کو ابھی ادھر ہی رہنے دیں، ایس ایچ او نے کہا۔ میں نے غصے سے کہا، کس قانون کے تحت؟ مجھے معلوم تھا کہ وہ اس کی جیب خلقی کرنے کی فکر میں تھے۔ وکیل صاحب، گرم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایس ایچ او نے کہا۔ اس کے پستول سے آدمی قتل ہوا ہے، ہم تھوڑی دیر کے بعد اسے فارغ کر دیں گے۔ پولیس کے ساتھ لوگ اسی وجہ سے تعاون نہیں کرتے، میں نے مزید غصے سے کہا۔ یہ شریف آدمی خود آپ کے پاس آیا ہے اور اس کی وجہ سے آپ قاتل تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اگر یہ خاموشی سے اپنا پستول لے کر گھر چلا جاتا تو آپ کبھی بھی اصل قاتل تک نہ پہنچ پاتے۔ اب آپ اسے پریشان کرنے کے لیے یہاں بٹھانا چاہتے ہیں، لیکن میری موجودگی میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا تو آپ اسے کوئی دفعہ لگا کر گرفتار کریں یا پھر جانے دیں۔ اس کا تحریری بیان آپ لے چکے ہیں، اب اسے روکنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ میرا موکل ہے، باقاعدہ وکالت نامہ سائن کر چکا ہے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے عباد اللہ کو جانے کی اجازت دے دی۔ شعیب خان اسی روز گرفتار ہو گیا۔ پولیس نے اگلے روز اسے عدالت میں پیش کر کے 7 دن کا ریمانڈ لے لیا۔ اس کے 2 روز بعد کلیم وارثی کی ضمانت ہو گئی۔ چونکہ کیس کی نوعیت یکسر بدل گئی تھی، اس لیے عدالت نے پولیس کو نیا چالان پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب شعیب پر پولیس نے سختی کی تو اس نے اقبال جرم کر لیا، تاہم اس نے سائرہ کو بھی قتل کے منصوبے میں ملوث کر لیا۔ اس نے یہ موقف اختیار کیا کہ سائرہ در حقیقت منیر علی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ صرف اسے بیوقوف بنا کر اسے پیسے بٹور رہی تھی۔ جب منیر علی نے دیکھا کہ وہ ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے تو اس نے سخت رویہ اختیار کر لیا اور سائرہ سے کہا کہ یا تو وہ اس کے ساتھ شادی کریں یا اس کی رقم واپس کریں۔ اس پر سائرہ نے اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، عباد اللہ سے پستول حاصل کیا اور اسے یعنی شعیب کو اپنا اعلی کار بنایا، لیکن وہ اس بات کو ثابت نہ کر سکا۔ سیشن کورٹ اسے سزائے موت کا حکم سنا چکی ہے۔ سائرہ چونکہ وعدہ معاف گواہ بن گئی تھی اس لیے سزا سے بچ گئی، لیکن اس مقدمے کے چکر میں انہیں اپنا گھر بار اور تمام قیمتی سامان فروخت کرنا پڑا۔ بدنامی کی وجہ سے محلہ چھوڑنا پڑا اور اب ان کی حالت پہلے سے بھی بدتر ہے۔